تو کھیت والے سے پوچھتا ہے وہ شخص کہ یار تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو تیرے کھیت پر بادلوں کا بندوبست کیا گیا ہے، بادل برسائے جا رہے ہیں، پیغام دیا گیا ہے جو کھیت کی آمدن ہے اس میں سے پہلا ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے نام کا نکال دیتا ہوں، اللہ کے لیے استعمال کرتا ہوں، دوسرا حصہ جو ہے وہ میں اپنے خاندان پر خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اس کھیت کو لوٹا دیتا ہوں۔ پاکستان بھی تو ہمارا ایک کھیت ہی ہے، ہم اسے کیا لوٹا رہے ہیں؟ تو جب تک ہم پاکستان کے کھیت کو دینا نہیں شروع کریں گے تو خدا نہ خواستہ کھیت ویران نہ ہو جائے۔ یہیں سے اب سب کچھ کما رہے ہیں، عزتیں پا رہے ہیں، تعلیم پا رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، گھر بن رہے ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں، کنوینس ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، دنیا بھر کی سہولتیں ہمارے پاس ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ جہاں سے ہم سب کچھ پا رہے ہیں اس کو لوٹا کتنا رہے۔ یہ معمولی سی باتیں ہیں جو روٹین کی روزمرہ کی باتیں ہیں، اگر ہم نے یہ سمجھ لیں اور سیکھ لیں تو کچھ ہمیں بہت بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنا کر اپنے ملک کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے کھیت کو آباد کر سکتے ہیں، اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں کہ اگر ہم بچت کی عادت ڈال لیں، ملک کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی کی عادت ڈال لیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ڈیلیوری کی عادت ڈال لیں، یہ اگر ہم کر لیں تو ہم بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ ایک چیز کا تذکرہ اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل من حیث القوم ہم پاکستانی مایوسی کا بہت شکار ہے۔ مایوس کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ایک بڑا مقرب، عبادت گزار، علم والا، ہر وقت سجدے کرنے والا، اس کا نام تھا عزازیل۔ وہ امیدوار تھا کہ زمین پہ اس کو خلیفۃ الارض بنا کے مقرر کیا جائے گا۔ جب پروردگار عالم نے آدم کو خلیفۃ الارض بنا دیا تو وہ مایوس ہوا، اور پھر اللہ نے اس کا نام ابلیس رکھا۔ ابلیس کہتے ہیں انتہائی نامراد اور مایوس کو۔ سب سے زیادہ اگر اللہ نے کسی بات پر تنبیہ کی ہے انسان کو تو وہ یہ ہے کہ تو چھوٹے یا بڑے کچھ بھی گناہ کر لے مگر میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اور آپ کے ساتھ اللہ نے یہ احسان فرمایا، ابلیسیت کے توڑ کے لیے آپ کو رحمت للعالمین عطا فرمائے۔ رحمت ہر لمحہ امید ہی کا ایک نام ہے، تاکہ آپ ہر حال میں، حالات کچھ بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، امید سے وابستہ رہیں اور اس کے لیے دعائیں تعلیم فرمائیں۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو ہمیشہ پر امید رکھتا ہے۔ دعا مانگنے کا مطلب ہے ایک ایسی ہستی ہے کہ جو آپ کی بات سن رہی ہے، آپ کو دیکھ رہی ہے، اور یہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے مطابق بھی کر دے۔ ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، مایوسی سے ہمیں لڑنا ہے ہر حال میں، اور اگر ہم مایوسی سے نہ لڑیں گے تو ہم دنیا میں سب سے گھٹیا لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ ہمارے معاشرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا اور برے حالات میں ہم تبدیل ہو جائیں گے۔ ہمیں ہر حال میں مایوسی کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک جو بہت ہی کم آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی کم سنا ہوگا۔ اس سے بڑھ کے پازیٹیو بات اور امید کی بات شاید کائنات میں کوئی اور ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور آثار قیامت شروع ہو چکے ہوں، قیامت کے آثار شروع ہو چکے ہوں، تو نے اسے پھر بھی زمین میں گاڑ دینا ہے۔ آثار قیامت کا مطلب یہ کہ اب زمین اڑ جائے گی، تباہ ہو جائے گی، روئی کے گالے بن جائیں گے، پھر بھی تو نے مایوس نہیں ہونا، اس کھجور کے پودے کو زمین میں گاڑ دینا ہے۔ یہ مثبت انداز سوچ کی
کلاسیکل بات ہے کہ تم نے بہتری کا کام، مثبت کام، پازیٹیو کام جاری رکھنا ہے، چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں۔ یہ اتنی ضروری بات ہے کہ اگر ہم اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنا لیں تو ہماری دنیا بدل جائے گی، ہماری کائنات بدل جائے گی۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کا انداز یہ تھا کہ وہ ہر بات میں مثبت چیزیں تلاش کیا کرتے تھے، تو ان کے بے شمار شاگرد تھے، بڑے اسٹوڈنٹ تھے، وہ سوچا کرتے تھے کہ کوئی تو ایسا موقع آئے گا کہ ہم استاد سے پوچھیں گے کہ یہاں تم نے کون سی پازیٹیو بات نوٹ کی۔ ایک بار ایسا ہوا، ایک پگڈنڈی سے گزر رہے تھے تو وہاں پگڈنڈی میں ایک کتا مرا ہوا پڑا تھا، اس سے بہت تعفن پھوٹ رہا تھا، بدبو پھوٹ رہی تھی، تو سب نے اس کو چھلانگ لگا کے پار کیا، منہ پہ ہاتھ رکھ لیے۔ جب شیخ سعدی بھی وہاں سے کود کے پار ہوئے، راستہ تھوڑا سا تنگ تھا، تو شاگردوں نے پوچھا کہ استاد آج آپ نے کون سی بہتر بات دیکھی؟ یہاں تو بڑا تعفن تھا، بڑی بدبو پھیلی ہوئی تھی، بری حالت تھی، گزرنا محال تھا۔ استاد نے سنا اور مسکرا کے بولے، میں نے دیکھا کہ اس کتے کے دانت بڑے چمکیلے تھے۔ تو پازیٹیو بات انہوں نے نکال لی، پازیٹیو کا راستہ تلاش کر لیا۔ یہ ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو، پازیٹیو چیزیں معاشرے سے تلاش کرنی پڑیں گی۔ اسی طرح ایک اللہ کے ولی تھے، برگزیدہ انسان تھے، وضو کر رہے ہیں دریا کے کنارے، دیکھا کہ ایک بچھو چلتا ہوا آیا خشکی سے اور دریا میں گر گیا، تو انہوں نے ایسے ہتھیلی کر کے اس کو اٹھا لیا۔ ہتھیلی پہ سے پانی ایک دم خشک ہو جاتا ہے، جیسے ہی ان کی ہتھیلی سے پانی خشک ہوا اس نے ڈنگ مارا، بہت تکلیف ہوئی، بلبلائے، دور چھوڑ دیا اس کو۔ وہ پھر آیا چلتا ہوا اور پھر پانی میں گر گیا، تو پھر نکال لیا، جب نکالا تو اس نے پھر ڈنگ مارا، چھوڑ دیا۔ اب دل میں یہ گمان کیا کہ اب اگر یہ پانی میں گرے گا تو میں اس کو نہیں نکالوں گا، مگر وہ چلتا ہوا آیا اور پھر پانی میں گر گیا۔ اگلا تھاٹ ان کو کیا آیا کہ یہ ایک اللہ کا چھوٹا سا کیڑا اپنی بری عادت ترک نہیں کر سکتا، میں اشرف المخلوقات ہو کے اس کو نہ نکال کے اپنی ایک نیک عادت ترک کر دوں۔ انہوں نے پھر اس کو پانی سے نکالا اور دور کر کے چھوڑا ہے، مگر بددل نہیں ہوئے اس تکلیف سے جو اس کے بد کرداری کی وجہ سے، اس بچھو کے ڈنگ مارنے کی گندی عادت کی وجہ سے انہیں فیس کرنا پڑا۔ انہوں نے اس کو برداشت کر لیا، مگر اپنا مثبت انداز سوچ نہیں بدلا۔ تو یہ اس لیے بات آپ سے میں کر رہا ہوں کہ معاشرے میں جب آپ اچھے کام کے لیے نکلیں گے، ڈیولپمنٹ کے لیے نکلیں گے، آگے بڑھنے کے لیے نکلیں گے، تو بچھو ملیں گے آپ کو۔ اس معاشرے میں سب کچھ ہے، بہت سے بچھو آپ کو ملیں گے، مگر آپ کو اپنی پازیٹیوٹی نہیں چھوڑنی، مثبت انداز فکر نہیں چھوڑنا کسی حالت میں بھی، اس کو اپنا کے رہنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو اپنا لیا تو آپ ہی کامیاب ہوں گے، یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے جہاں ہم نے سفر کر کے ابھی آگے جانا ہے۔ دوست نے بات کی علامہ اقبال کے حوالے سے، قرآن حکیم میں ایک بات ہے، رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرے انعام یافتہ لوگ ہیں میں ان کا ذکر پچھلوں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، اور دوسری جگہ، ایک اور جگہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرے انعام یافتہ لوگ ہیں میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ علامہ سے زیادہ انعام یافتہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کون سی معروف زبان ہے جس میں ان کے کلام کے تراجم نہیں ہو رہے؟ کون سا معروف علاقہ ہے جہاں ان کی ذات پر پی ایچ ڈی نہیں ہو رہی؟ کون سے کسی بھی مذہب کا لوگ ہیں، کسی بھی مذہب کے لوگ ہیں، وہ ان کا احترام نہیں کر رہے؟ وہ اپنے ہاں ان کے کلام اپنے یونیورسٹیوں کالجوں میں نہیں پڑھا رہے، ان کے حوالے سے ان کے ہاں پروگرام ترتیب نہیں پاتے۔ کتنا معزز کر دیا اللہ نے! کیا یہ بغیر سبب کے ہوگا کہ علامہ کو اللہ پروردگار عالم نے اتنا معزز کر دیا
کہ اس کا نام پچھلوں میں چھوڑ دیا اور بے حساب چھوڑ دیا. اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. طوفان مغرب آ رہا ہے، آپ سے نفرت کی جا رہی ہے، آپ کے دین میں گڑبڑ کی جا رہی ہے، اور یہی وہ حالات پیدا ہوں گے کہ آپ صحیح معنوں میں مسلمان کے روپ میں آ جائیں گے، مسلمان بن جائیں گے. تو اتنا معزز کیسے ہو گیا علامہ؟ شاید تو دنیا میں بہت سے ہوئے، مگر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اس کائنات میں کسی کو بہت ممتاز کر دیتی ہیں. پروردگار عالم نے جب کریشن کی تو جتنی چیزیں تخلیق کی ان سب سے حضرت انسان کو سجدہ کروایا. سب نے آدم کو سجدہ کیا. یہ معزز کیا انسان کو کہ ساری چیزیں تیری فرما برداری کریں گی، تیرے آگے سرنگو ہوں گی، اور تو جس سے جو چاہے کام لینا چاہے لے سکے گا. مگر تیرا سر جو ہے یہ صرف میرے حضور جھکنے کے لیے ہے. تیرا سر میرے علاوہ کہیں جھکے گا تو تیری خودی قائم نہیں رہے گی، تیری غیرت قائم نہیں رہے گی. تو خودی بنیادی طور پہ ہمارا یہ شرف ہے، جس کو علامہ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تیرا سر اللہ کے حضور کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے. اگر تو کسی اور کو حاجت روا سمجھے گا، اللہ کے علاوہ دوسروں سے استناد طلب کرے گا، اللہ کے علاوہ کہیں سے امیدیں وابستہ کرے گا، کسی کی خوشامد کرے گا، تو خود ہی تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی. انسان کی بنیادی حمیت اور غیرت کا عنوان انہوں نے خودی سے تعبیر کیا. تو خودی بنیادی طور پر صرف خالق سے وابستہ ہو جانے کا نام ہے، اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنی احتیاج کے لیے، جو کہ قرآن کا بھی ایک مضمون ہے. سورہ فاتحہ میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جب اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو آپ نعمت سمجھیں گے تو آپ شکر میں ہی رہیں گے، صبر تک پہنچیں گے ہی نہیں. اب آپ دیکھیے ابراہیم خلیل اللہ ہیں، چتا جلائی جا رہی ہے، آگ بھڑکائی جا رہی ہے. کہا اللہ سے اس کو بجھا دے، کہا فرشتوں سے کہ تم اس کے بجھانے کا بندوبست کر دو، کیونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. جو چیز اللہ کی طرف سے ہے اس کا قبول کرنا شکر ہے. اللہ نے خود ہی اس آگ کو میٹ دیا. اللہ کے رسول نے، ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے درخواست نہیں گزاری. پھر آپ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دے. خیال آ سکتا ہے دل میں کہ یہ میرا وسوسہ ہو سکتا ہے، یہ خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، اس کی تعبیر پتہ نہیں کیا ہو، مگر کیونکہ من جانب اللہ ہے اس لیے قبول ہے. یہ شکر کے پہلو ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ہیں. طائف والوں نے بہت تنگ کیا میرے آقا کو. فرشتہ حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں، ان کو پیس کے رکھ دوں. مگر یہ اللہ کی طرف سے ایک پروگرام ہے. آپ فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ان کی اولادیں اسلام لے آئیں گی. یہ شکر کے پہلو ہیں. اسی لیے تمام اولیاء الظام نے اس کے مضمون بندے ہیں، اپنی ٹیچنگ میں یہ سکھایا ہے، اور دو لفظ اکٹھے استعمال کیے ہیں، کبھی اکیلا لفظ استعمال نہیں فرمایا. خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم ترین ولی، آپ نے ذکر کیا راضی با رضا راضی با قضا. جو تیرے جو بظاہر دنیا داری کے مطابق مفاد کی بات آ رہی ہے، تیرے فائدے کی بات آ رہی ہے، اس پہ تو سارے ہی راضی ہوتے ہیں، ہر زمانے میں لوگ اس پہ راضی ہوتے ہیں. مگر جو تیرے نقصان کی بات آ رہی ہے اس پہ بھی اتنا ہی راضی ہونا ہے جتنا کہ رضا پر. اگر اس پر آدمی اتنا راضی نہیں ہوتا
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناشکروں میں ہے۔ صبر کی بات تو آگے ہے۔ شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آئے، پازیٹیو آئے نیگیٹو آئے، جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ آپ کو ہر حال میں قبول کرنا ہے، خوش دلی کے ساتھ۔ اگر آپ اس میں بوجھ محسوس کر رہے ہیں تو شکر سے آؤٹ ہو گئے۔ ہمارے یہی طریقے ہیں، جو ہم کمزور لوگ ہیں اور دین سے دور ہو گئے ہیں، اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر تو اللہ میری خواہش پوری کر دے تو میں شکر گزار بندہ، اور اللہ اگر میری خواہش کے مطابق نہ کرے، اپنی خواہش پوری کرے، تو میرا جو ہے شکر وہ کہاں جاتا ہے۔ ہمارا شکر ہماری خواہشات کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ میری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ لذیذ چیزیں میسر آ رہی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا یہ شکر ہے؟ یہ شکر کا مذاق ہے۔ شکر کی جو روح ہے نا، وہ سمجھ لیں۔ جب آپ کی روزانہ کی جو اللہ سے ڈیمانڈیں ہیں، جب وہ رک جائیں گی تو شکر گزار ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں، دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، جب آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں یا کھاتے رہتے ہیں؟ تو جب آپ نے خواہشوں سے ہاتھ کھینچ لیا، شکر گزاروں میں شامل ہو گئے، شکر گزاروں میں شامل ہو گئے۔ تو شکر گزاری کیا ہے؟ خواہشوں سے ہاتھ کا کھینچ لینا، اپنی آرزوؤں کو چھوڑ دینا، بالکل ترک کر دینا۔ ہماری تو ڈیمانڈیں ہی نہیں ختم ہوتی۔ اللہ کے رسول نے کیا ڈیمانڈ سکھائی؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو، اور میں دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں۔ عرب میں 70 سے مراد ہوتی ہے لاتعداد، کہ میں دن میں لاتعداد مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور شکر کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ شکر کیا ہے؟ جب تیری فرما برداری خداوند میں اضافہ ہو جائے تو شکر گزاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہمارا کام نہیں ہوتا، دعائیں کر رہے ہیں، کام نہیں ہو رہا، عبادت بھی چھوڑ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت چھوڑ دیتے ہیں، ہم فرما برداری ترک کر دیتے ہیں۔ آپ کی خواہشیں پوری ہوں نہ ہوں، فرما برداری میں اضافہ شکر ہے۔ میرا خیال ہے اس میں جذبات زیادہ ہیں اور کوئی ایسی سچائی یا حقائق کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر اس طرح ہوا کرتا پھر تو اللہ چہرے پہ بھی لکھ دیتا کہ یہ گنہگار ہے اور یہ نیک ہے۔ اللہ تو پردہ پوش ہے، اس نے تو انسانوں کی خوبیوں، کمالات اور برائیوں، سب عیبوں کو چھپایا ہے۔